پاکستان اور ایران کے ہتھیاروں اور ڈرون پروگرام کی حمایت اور مدد کے الزام پر امریکہ نے 26 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ ناظرین، انہونی ہو گئی۔ پاکستان نے اسلام کا قلعہ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اسرائیل کو ناخن چنے چبانے والے حماس اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کی جانب سے پاکستانی میزائل استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے بلاسٹک میزائلوں سے حماس اور حزب اللہ کے جنگجوؤں نے نہ صرف اسرائیل میں تباہی مچائی بلکہ صہیونی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی، امریکہ حرکت میں آ گیا۔ اس نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگا دی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی بلاسٹک میزائل لبنان اور فلسطین تک کیسے پہنچے؟ کیا پاکستان نے براہ راست حماس اور حزب اللہ کو یہ میزائل فراہم کیے یا پھر بذریعہ ایران یہ میزائل ان تنظیموں تک بھیجے گئے؟ اور اب آگ بگولا اسرائیل کیا واقعی ایران کے ساتھ پاکستان پر بھی حملہ کرنے جا رہا؟ اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ دوستو، حزب اللہ اس وقت اسرائیل کے لیے خوف و دہشت کی علامت بن چکی ہے۔ اس کے جنگجو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیڈ روم تک گھس چکے ہیں۔ خود اسرائیلی میڈیا اعتراف کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر کیے جانے والے حملے میں وزیر اعظم کے بیڈ روم کو بھی نقصان پہنچا اور عمارت تہس نہس ہو گئی۔ لبنان سے صہیونی ریاست کے دارالحکومت تل ابیب پر ایک اور میزائل حملہ کیا گیا، جس میں فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی تنظیم نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف اسرائیلی ٹینک بلکہ وہاں موجود فوجیوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ یمن سے حوثیوں نے بھی تل ابیب پر میزائل داغے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا، ہمارے میزائلوں نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں ہونے والے نقصان کی تفصیل بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر عوام، میڈیا، اپوزیشن اور سابق فوجیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تمام مکاتب فکر نیتن یاہو سے جنگ ختم کرنے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے پر زور دے رہی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا ترجمان سمجھے جانے والے اخبار نے اپنے آرٹیکل میں صاف لفظوں میں لکھا ہے، اگر نیتن یاہو اور ان کی وار کیبنٹ سمجھتی ہے کہ وہ حماس اور حزب اللہ کو ختم کر دیں گے تو یہ محض ان کی خام خیالی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیتن یاہو کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو طول دینے کی بجائے صورتحال کو سمجھے اور ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ ناظرین، حزب اللہ نے تازہ حملے میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں واقع صہیونی فوج کے مرکز پر میزائل حملہ کیا ہے۔ تل ابیب کے نواحی علاقے میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹرز میں صہیونی فوج کا انٹیلیجنس شعبے کا مرکز بھی قائم تھا۔ حزب اللہ کا اپنے بیان میں کہنا ہے، میزائل حملے میں بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اندر موجود 10 سے 15 فوجی، جن میں انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران بھی شامل ہیں، وہ سب کے سب مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان سے 10 بلاسٹک میزائل داغے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو فضا میں ہی ناکارہ بنا کر مار گرایا۔ العربیہ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شمالی اسرائیل کے علاقے الجلیل میں نہاریہ اور اس کے اطراف میں میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، اور اسرائیلی چینل 13 نے لبنانی حملے میں صرف 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ اب ظاہر ہے اسرائیلی فوج اور میڈیا تو نقصان کو کم سے کم ہی بتائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ حزب اللہ کے تازہ حملے میں صہیونی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر یمن کے حوثیوں کی جانب سے بھی صہیونی ریاست پر حملے کیے گئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے صبح سویرے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم نے 2 سپرسونک بلاسٹک میزائلوں سے تل ابیب کے مشرقی علاقے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ حملہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اس میں صہیونی فوج کے اسلحہ ڈپو اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ سپرسونک میزائل امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو ناکام بناتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچا اور اس نے تباہی مچائی۔ یمن کی جانب سے حزب اللہ اور حماس سے اظہار یکجہتی کے لیے بحر احمر میں اسرائیلی جہازوں کے گزرنے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جو بھی جہاز یمنی سمندری حدود کے اطراف سے گزرتا ہے، حوثیوں کی جانب سے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہفتے کو حزب اللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ اب 5 روز بعد صہیونی حکومت نے اعتراف کر ہی لیا ہے کہ لبنان سے داغے جانے والے میزائل نے بھرپور تباہی مچائی تھی۔ حالانکہ جب یہ حملہ کیا گیا تھا، اس وقت اسرائیلی حکومت سب اچھا ہے کی گردان کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ مختلف میڈیا چینلز نے نیتن یاہو کے گھر کی تصویریں اور ویڈیوز نشر کر دی تو مجبوراً نیتن یاہو انتظامیہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ حملے میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ اب خود صہیونی حکومت نے اعتراف کر لیا کہ حزب اللہ کے میزائل سے نیتن یاہو کے بیڈ روم کو بھی نقصان پہنچا۔ حملے میں نیتن یاہو کے بیڈ روم کی کھڑکیوں کے شیشے چٹک گئے، لیکن مخصوص حفاظتی بم پروف شیشے کی وجہ سے میزائل اندر نہیں گھس سکا۔
اور شیشے سے ٹکرانے کے بعد رک گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری تصویر میں نیتن یاہو کے گھر کا متاثرہ حصہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے ہی اسرائیلی میڈیا نے یہ ویڈیوز اور تصویریں جاری کی، اس کے کچھ ہی دیر بعد کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں اسرائیلی آرمی چیف کو طلب کیا گیا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اس میٹنگ میں کئی وزیر اسرائیلی آرمی چیف پر چڑھ دوڑے۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ دنیا کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آرمی، اربوں ڈالر کا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم اور فضائیہ ہونے کے باوجود ڈرون یا میزائل یا راکٹ جو بھی کچھ تھا وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک کیسے پہنچ گئے۔ ملک میں اگر وزیر اعظم کا گھر محفوظ نہیں تو پھر ایک عام شہری کیسے خود کو محفوظ تصور کر سکتا ہے؟ اگر صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو پھر مغربی کنارے اور شمالی اسرائیل میں بسائے گئے یہودی آباد کار بھی واپس اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے جواب میں کابینہ کو روایتی کہانیاں سنا کر ٹائم گزارا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا تھا، اگر وہ بھی ہدف پر پہنچ جاتا تو کئی گنا زیادہ تباہی مچتی۔ حزب اللہ کے ترجمان محمد عفیف نے نیتن یاہو کے گھر پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے کیساریہ کے علاقے میں واقع اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، ایک طرف امریکی انتظامیہ اسرائیل کو غزہ اور لبنان کی دلدل سے نکالنے اور فیز سیونگ دلانے کے لیے جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے، تو وہیں دوسری جانب نیتن یاہو ایران کے ساتھ سینگ پھنسانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی چینل 13 کا کہنا ہے کہ رواں ماہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے میزائل حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل نے منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت جوہری اور تیل کی تنصیبات کی بجائے ایرانی عہدیداروں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون حملہ کر کے ریڈ لائن پار کی ہے اور ایسا اس نے ایران کی پشت پناہی کے باعث کیا ہے، لہذا اب ہم ایرانی عہدیداروں جن میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف اور دوسرے عہدیدار شامل ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ حملے کا منصوبہ وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوو گلینٹ اور وار کیبنٹ کے ارکان کو پیش کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے گو ہیڈ ملے گا، سیوری فوج اس پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر نہیں کرے گی۔ اس حملے کی تفصیلات اتنی زیادہ خفیہ رکھی جا رہی ہیں کہ ایران پر کیے جانے والے حملے میں اسرائیلی فضائیہ کے جو ہواباز شریک ہوں گے انہیں کارروائی سے تھوڑا وقت پہلے ہی تفصیلات اور اہداف سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسرائیل پہلے ہی ایران کو مہلت اور بھرپور جواب کی دھمکی دے چکا ہے، جس کے جواب میں ایران نے خبردار کیا تھا اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ ناظرین، امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کرنے والی 16 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ فی الحال امریکی انتظامیہ نے اس حوالے سے واضح جواب تو نہیں دیا، لیکن مختلف نیوز ویب سائٹ جن میں بھارتی ویب سائٹس بھی شامل ہیں، وہاں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ان کمپنیوں کو اس لیے بلیک لسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ پاکستانی میزائل یا پھر میزائل ٹیکنالوجی ایران کے ذریعے حزب اللہ وغیرہ کو فراہم کرنے میں ملوث تھی۔ حالانکہ یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، کیونکہ امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کی جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ بلیک لسٹ کی جانے والی ان 16 کمپنیوں پر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کرنے کا الزام ہے۔ BIS کی ویب سائٹ پر جاری رپورٹ کے مطابق یہ اقدام چین، مصر، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی 26 کمپنیوں پر پابندیاں لگانے والی ایک وسیع کارروائی کا حصہ ہے۔ ان کمپنیوں پر برآمدی قوانین کی خلاف ورزیوں، ہتھیاروں کے پروگراموں میں ملوث ہونے اور ان پابندیوں سے بچنے کی کوشش کا الزام ہے جو روس اور ایران پر امریکہ کی جانب سے عائد ہیں۔ ایکسپورٹ ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف کامرس روز مین کینڈلر نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں پابندی لگانے کے فیصلے کا جواز دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ہم ان خطرناک پروگراموں کے لیے امریکی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ نے ایران سے منسلک اداروں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ چین کی 6 کمپنیوں کو ایران کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بغیر پائلٹ کے فضائی وہیکلز کے پروگراموں کی حمایت میں امریکی ٹیکنالوجی خریدنے پر بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ ان اداروں پر ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان اور ایران کی معاونت کرنے والی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا معاملہ کہیں کہیں حزب اللہ اور حماس سے لنک ضرور لگتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کے گھر پر
ہونے والا ڈرون حملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر پاکستان کو مزید پابندیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔